أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند سلام. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں بالخصوص شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں ہم بیچاروں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل ترین زمانے میں ہم بیچاروں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. بہت بڑا مجمع ہے، اگر آمین کہیں گے تو خدا اجر عطا فرمائے گا. میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا انسانیت کی خدمت کرنے والے دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہتے ہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میرے مالک انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما. میرے مالک، انسانیت پہ ظلم کرنے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھیں، اگر وہ انسانیت پہ ظلم کر رہے ہیں تو تجھے تیری عزت کا واسطہ میرے مالک انہیں نیست و نابود فرما. یہاں سے وہاں تک کوشش کر کے ان آخری دو دعاؤں پہ ہر وہ شخص آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے. میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ جتنی آنکھیں سخی حسین کے روضے کے سلام کو ترستی ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتی رہیں. میسم پلازا کی مجلس آدھی صدی ہونے والی ہے اور خدا جانے کیسے کیسے چہرے یہ مجلس کرواتے چلے گئے. جب صاحب مرسل نہ رہے کون رہے گا. سال بھر کی محنت ہے اور مجلس بالکل اپنے اختتامی مراحل میں آ گئی ہے. میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے. آپ اگر اوپر تشریف لے آئیں گے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. نیاز حسین، بسم اللہ. آپ لوگ بھی اگر پیچھے والے، میں یہ فاصلہ دیکھ رہا ہوں، اگر ذرا سا آگے آ جائیں بنامے
जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, बैठे बैठे अगर ज़रा सा आप लोग अगर आगे आ जाएं तो मेहरबानी वाली बात है, मेरे मौला आप लोगों को इसका अजर अता फरमाए। आप आ जाएं, आपके पास अच्छी खासी जगह है, जगह ये यहाँ पे भी है, अगर आप आगे आ जाएं। मरकज़ी मजलिस है और मेरी इन कैमरा मैन अहबाब और साहिबान से गुजारिश है कि कोशिश करें कि कैमरे अगले साल से जो है उनको ऐसे करके रखें कि मजमा जो है वो बीच में से डिस्कनेक्ट ना हो। आप लोग सभी हैं, मौला आप लोगों की नौकरी भी कबूल करें, लेकिन अगले साल से इसको ऐसे कीजिएगा कि कुछ कुछ कोने जो हैं उनको पकड़ लीजिएगा और उन्हें फिर सिलेक्ट करके अपनी अपनी जगह बना लीजिएगा। एक बार सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। अगर नाराज बैठे हैं तो फिर रहने दें, वरना एक बुलंद आवाज से सलावत तिलावत फरमाइए। तबीयत है ना, बात शुरू की जा सके। अब जरा बात को दोबारा सुनिए और फिर बिलखुसूस वो लोग भी बात को दोबारा सुनें जिन्होंने बात को नजरअंदाज किया। इब्रार साहब, मैं गुफ्तगू का मेरे मोहतरम मैं आगाज कर रहा हूँ। गुजारिश आप लोगों के सामने करने का मकसद ये है कि जमाने भर का बेचारा थका हुआ इंसान, जहान भर की सताइशों और आजमाइशों के बाद बेचारा जख्मी इंसान, लड़खड़ाता, गिरता, फिर गिरकर संभलता हुआ हज़रत इंसान जिस जगह को जाए अमन पाकर अपने आप को महफूज महसूस करे, उसे मजलिस शब्बीर कहते। ढेर सारे अहले सुन्नत बिरादरान बैठे हैं, ढेर सारे दूसरे मकातब इस्लामी के लोग बैठे हैं, तो मैं जानबूझकर गुफ्तगू वैसी कर रहा हूँ कि जो नॉन शिया लोग हैं कम अज़ कम वो भी इस चीज़ को तस्लीम करके जाएं कि हुसैन एक फ़िरके का मौला नहीं, बल्कि मैं जुमला कहता हूँ, ये पहले कोने से लेकर वो आखिरी कोने तक बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है। सारी सर नज़र आ रहे हैं, कम अज़ कम यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई 5 चेहरे या 5 हाथ तो ऐसे होंगे जो अली अब्बास अस्करी को लाहौर से कराची और फिर सुबह कराची से वापस लाहौर जाने की कीमत दे दें। लेकिन पहले मेरा जुमला सुनिए और जुमला सुनने के बाद उस पर चले उठिएगा, निगाह दौड़ाइएगा कराची से लेकर पूरी दुनिया तक। मेरे जुमले पे पहले गौर कीजिएगा, उसके बाद अगर आपको मेरी बात डिजर्विंग लगे तो थोड़ी सी दुआ कीजिएगा। मेरी बात हकदार ना हो तो मैं इतने बड़े मजमे के सामने माजरत खुद करके जा रहा हूं। रखिए मेरे सर पे, पहला जुमला है जी गुफ्तगू का, बात शुरू हो गई है। रखिए मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन, जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए मजहब की कैद रखी नहीं है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, और जो पीछे बैठे हैं अपने हाथ उठा के नारे हैदरी। मेरे मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन। आप लोगों को दाद देने से किसी ने रोका नहीं है, आप लोग भी दाद दे सकते हैं जो यहाँ बैठे। अकेला, सर ऐसे ही बोलते रहिएगा, हुसैन वाहिद ऐसा करीम है जिसने अपने दरवाजे पर आने वाले सवालियों के लिए मजहब की कैद रखी। जिस बादशाह को हुसैन कहते हैं उस बादशाह ने कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा मजहब क्या है, रंग क्या है, जुबान क्या है, जात क्या है, बिरादरी क्या है, इलाका क्या है। बल्कि इस इतने बड़े मजमे में जो लोग पिछले साल या उससे पिछले साल या जिंदगी में कभी इब्रार हसन साहब नजफ से करबला पैदल चल चुके हैं, मैं कहता हूं उनके हाथ बेसाख्ता उठेंगे। 2 साल से हम लोग भी मशी साथ कर रहे हैं ना, जिंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह इस साल भी नजफ से करबला पैदल साथ चलेंगे। जो नहीं गए वो इस जुमले पर अभी झोलियां फैलाकर जवारी मांगिएगा। मेरे मौला अगर अता करें तो नजफ से करबला पैदल चलिएगा और फिर जुमला समझिएगा और फिर मेरे हक में दुआ कीजिएगा। दूसरी बार कह रहा हूं, रखिए मेरे सर पे कुरान। मैं कुछ नहीं तो जमीन के 3 कोनों पे जाकर इमाम हुसैन का जिक्र करके आ चुका हूं। मैंने अंकल जी इन गुनाहगार आंखों से
دنیا کی بڑی بڑی NGOs دیکھی ہیں, بڑی بڑی فاؤنڈیشنز دیکھی ہیں, میں نے بڑے سے بڑے فلاحی ادارے دیکھے ہیں, لیکن آپ یقین کریں گے میں نے بڑی سے بڑی NGO کے دسترخوان پر بھی کھانا کم پڑتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے. مجھے خدا کی وحدانیت کی قسم ہے, اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا سخی ہے حسین, جس کے دروازے پر نہیں, جس کی راہوں میں جو سوچو وہ اگلے قدم پہ مل جاتا. وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. تھوڑا بولیے میرے ساتھ. جو سوچو یہ جن بھائیوں نے موبائل اٹھا رکھے ہیں, اگر وہ بنام امام حسین اپنے فون نیچے رکھ دیں گے نا تو وہ خود بھی غور سے مجلس سنیں گے. جنہوں نے موبائل اٹھائے میں بنام امام حسین, اگر فرش ازا کا تقدس برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو موبائل بند کر کے رکھ دیں. حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں, اس کے دروازے پہ نہیں, اس کے راہوں میں راستوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جاتا ہے. میں نے دنیا کی ہر رنگ, ہر نسل, ہر قوم کا بندہ دیکھا ہے, میں نے ہر مذہب کے لوگ دیکھے ہیں, میں نے ان کی زبان پہ فقط ایک لفظ دیکھا ہے, حسین حسین حسین. اب وہ لوگ یہ ارے ہوتی ہوں گی یہ شیعہ سنی کی اصطلاحیں اور اختراعیں, میں نہیں مانتا. ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ مذہب بندوں نے بنائے ہیں, دین اللہ نے بنایا. یہ سامنے بیٹھنا میرے بھائی بہت آسان کام ہے اور یہاں کے تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ بیٹھ گئے ہیں نا تو کوشش کر کے اپنا ہاتھ اٹھاتے آئیے گا, ورنہ معذرت کے ساتھ اگر میری بات بور کر رہی ہے تو آپ بالکل ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے کے حصے میں نصیب میں آتی بھی نہیں ہے. شیعہ سنی والی پروننسیشنز ہوتی ہوں گی کربلا سے پہلے. جس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں, جب وہ اپنے قدم جس جگہ پہ رکھتا ہے نا وہاں شیعہ سنی پیچھے رہ جاتے ہیں. امام حسین کے قدم جمانے کے بعد دو گروپ جنم لیتے ہیں, ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, دوسرے کو یزیدی کہتے ہیں. دو گروپ جنم لیتے ہیں ابرار صاحب, ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, ایک گروپ کو یزیدی کہتے ہیں. جس علامہ یا جس مولانا کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں, جس کے آپ فین ہیں, یا جس کی تقریر آپ کو پسند آتی ہے, رکھیے گا اس کے سر پہ قرآن اور اس سے جا کر پوچھئے گا 1400 کچھ 1400 کچھ سال پہلے جب علی کے لال میرے مولا کربلا شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے, حسین کربلا انسانیت کے لیے گئے تھے. واقعہ کربلا 10 محرم کے بعد دو چہرے دنیا نے دیکھے ہیں, ایک چہرے کو حسینی چہرہ کہتے ہیں, دوسرے چہرے کو یزیدی چہرہ کہتے ہیں. دو گروپ دنیا میں نمودار ہو گئے, ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, دوسرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا سے لے کر آج تک 1400 کچھ سال تک وہ جو دو گروپ کربلا کے بعد چلے تھے جو نمودار ہوئے تھے وہ آپ کو آج کراچی تک بھی نظر آئیں گے. نگاہ دوڑا کر دیکھیے آپ کو یزیدی بھی نظر آئیں گے, نگاہ دوڑا کر دیکھیے آپ کو حسینی بھی نظر آئیں گے. میرے بھائی سر نہیں ہلانا, ہاتھ اٹھانا, میں مجلس نہیں پڑھ رہا, میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. حسینی بھی نظر آئیں گے. یہ دونوں گروپ کربلا سے چلے تھے, دونوں لشکر کربلا سے چلے تھے. یزیدی اپنے حساب سے زندگی جی رہے ہیں, حسینی اپنی تربیت کے مطابق زندگی جی رہے ہیں, لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق. ہاتھ اٹھیں تو آخری صف تک اٹھیں, نہیں اٹھنے تو کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے. یزیدی بھی جی رہے ہیں, حسینی بھی جی رہے ہیں, لیکن دونوں کے جینے میں فرق ہے. عزت حسین کی قسم فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں, صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے. یہ بچوں نے نہیں اٹھنا, مجھے مجلس پڑھنے دینی ہے. آپ بچوں نے نہیں اٹھنا, بیٹا آپ نے نہیں اٹھنا پلیز. میں مجلس پڑھ لوں, مجھے مجلس پڑھنے. سارا سال
یزیدیت. یہ جی بچے نہ اٹھیں مہربانی کریں, بچے اٹھ کے داد نہیں دیں. زیدی صاحب کی بلا فرمایا کرتے تھے اس وقت کبھی نہ گھبرانا, اس وقت کبھی بھی نہ گھبرایا کرو جب بچے ممبر کے پاس بیٹھ کے شرارتیں کریں. جملہ سننے والا ہے. زیدی صاحب فرماتے تھے اس وقت نہ گھبرایا کرو جب بچے ممبر کے پاس شرارتیں کریں, لیکن تب ضرور گھبرانا جب کوئی بوڑھا ممبر کے پاس شرارتیں کرے. میں پتہ نہیں یا علی یا علی یا علی. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے. دنیا میں کروڑوں لوگ آج تک جنگوں کی نظروں میں, ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں خدا کی قسم, وہ رومن امپائرز کی, مراٹھوں کی, آٹومن امپائرز کی, مغل بادشاہوں کی, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار. کربلا کی جنگ میں ایسا کیا تھا جو اتنی ہائی لائٹ ہو گئی ہے؟ شیعہ سنی مکس اجتماع ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, کربلا کائنات آدم و عالم کا واحد ایک ایسا میدان ہے جس میں آپ کو دونوں جانب اسلام نظر آئے گا. آپ کو جہاں اسلام کے دو چہرے دکھائی دیں گے. میرے بھائی بہت شکریہ, میرے بھائی بہت شکریہ, با خدا میرا دل بڑا ہو گیا. میرے مولا جانتے ہیں یہ گز بھر کا کلیجہ, یہ میری قوم کا جوان ہے. یہ اسکول میں, یہ کالجز میں, یہ یونیورسٹیز میں ان لوگوں کو بڑی بڑی اوپن کلاس فرینڈ زونز پہ بیٹھ کے, بڑی بڑی لبرل کمیونٹیز کے سامنے, بڑی بڑی کمیونسٹ پارٹیوں کے سامنے, بڑے بڑے ایتھسٹزم کے سامنے بیٹھ کے ان لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنا پڑتی ہے. میں چاہتا ہوں میری قوم کے جوان کے پاس ووکیبلری کی کمی نہ آئے, وہ بولنا چاہے تو وہ دنیا کے سامنے بات کر سکے. امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا, امام حسین کی پالیسی کیا تھی, امام حسین چاہتے کیا تھے, وہ چیزیں کیا تھیں جنہیں لے کر امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا. اور میرے بھائیوں کوئی مشکل کیمسٹری ہے ہی نہیں. اردو میں کہتے ہیں نا, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. اب اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو پھر ہاتھ اٹھائیے گا. ارے کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں اسلام کی دو شکلیں دکھائی جا رہی ہیں. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے. اسلام کی ایک صورت وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب اور رقص و غنا کی آواز آتی ہے. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن, ہاتھ اٹھانا اب, تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں. وہ شراب والے بھی اسلام کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ قرآن والے بھی اسلام کا پرچار کر رہے ہیں. ہم میسم پلازا میں رہنے والا آج کا مسلمان جوان لڑکا آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس جوان نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے؟ مل کے نعرہ حیدری. جی میرے بھائی, ادھر مجھے دیکھیے گا. علی عباس عسکری کی ذاکری پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے, علی عباس عسکری کی خطابت کو کوئی بندہ ڈس لائک کر سکتا ہے, ہر شخص کے پاس اس چیز کا اختیار ہے. تو اگر علی عباس عسکری سے مسئلہ ہے تو علی عباس عسکری کو سائیڈ پہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ناظم ممبر صاحب کی نظامت سے کسی کو مسئلہ ہے تو ان کو سکپ کیوں نہیں کر دیتے؟ ابرار حسن صاحب کی گفتگو سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ ابرار حسن صاحب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ آج کل کے بانیان پہ اگر اعتراض ہے آپ کی نگاہ میں, یہ نیاز, یہ لنگر اور یہ نظر, یہ بدعت ہے آپ کی نگاہ میں, تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ارے مت کھائیے نا, ہم کوئی ٹھوس تھوڑی رہے ہیں. میرے مولا کے ماتمیوں, میرے بھائی یہ ٹیک چھوڑو گے تو ہاتھ اٹھیں گے. میرے مولا کے ماتمیوں, آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرعی عمل نہیں ہے تو چھوڑ دیں. ماتمیوں کو چھوڑیں, نظر نیاز کو, بانیان کو, شیعوں کو. علی عباس, ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے یار, کام کی بات پر آئیے. اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں, کلمہ پڑھ کے فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. بولے حیدر 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 حیدر. بھائی کیا کہنے, خطیب اکبر کی کتابیں میری گاڑی میں رکھی ہیں, میں بالکل اسی
चीज पे आ रहा हूँ, बिल्कुल इसी चीज पे आ रहा हूँ। कोई दबाव नहीं है, आप लोग बैठ के आराम से सोच लें कि भाई दोनों में से हक पे कौन है। यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले भी तो आ गए ना, खुल गई ना जबाने। आप लोग फैसला कर लें कि दोनों में से हक पे कौन था, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको यह लगता है ना कि हुसैन नकल कुफर नबाशात हक पे नहीं थे, आपको लगे ना अगर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खुदा माफ करे, आप अगर कहें ना कि हुसैन हक पे नहीं थे, तो आपको मानना पड़ेगा कि हुसैन वो हैं जिन्हें कुरान ने इब्न रसूल कहा है। ये टिकटॉक वाली शायरी सुन के तो आप खड़े हो जाएंगे दाद देने के लिए, लेकिन इन बातों पे अगर नहीं बोलेंगे तो आगे अंधेरा है। आप लोग अगर नहीं सुनेंगे तो ये मिंबर भी इन बातों से फिर महरूम हो जाएगा। हुसैन वो हैं, हुसैन वो हैं। ये बातें मैंने नहीं की हैं कहीं, मैं 5वीं बार कराची आ रहा हूं, मैंने ये बातें कहीं नहीं की हैं। जो बातें मीसम प्लाजे के लिए हैं वो मीसम प्लाजे के लिए हैं। हुसैन वो हैं जिन्हें रसूल अकरम ने फरमाया है कि ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये जो इतनी देर से ये सारा मोहल्ला चुप करके मुझे ऐसे देख रहा है जैसे टीवी देखा जाता है, अब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूं और मैं देखता हूं कि आप लोगों के हाथ कैसे नहीं, पूरा मजमा जो बोल रहा है और ये साइड चुप है। अगर तो दुनिया इस फैसले पे आ जाती है ना कि नहीं हुसैन ठीक थे और यजीद गलत था, तो फिर दुनिया वाले अगर ये फैसला कर लेना कि हुसैन हक पे थे, तो आज की रात कम अज कम कफ़े अफसोस ज़रूर मलिएगा और सोचिएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद पहले 50 सालों में ऐसा भी क्या हो गया कि शराबी अमीरुल मोमिनीन बन गया। ना 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 ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे मौला आपके आशिकीन शिया सुन्नी दोनों बिरादरान मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची में मेरे मौला ज़ेरे आसमान रात के इस पहर बैठ के मेरे मौला आपसे सवाल करते हैं। मेरे मौला दिन एक है, मैदान एक है, जंग एक है, मारिका एक है, आशूर का रोज एक है, 10 मुहर्रम का दिन एक है, शहादत का रोज एक है, जंग एक है। मेरे मौला ये आपने 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? आप लोग, अब आपसे अच्छी खिताबत को जज कौन करे, एक लम्हे के लिए देखना है, बात जरा ऊपर जा रही है, अब जरा सी बात ऊपर जा रही है। मेरे मौला ये अपनी शहादत से 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? 28 रजब को आप घर से निकल रहे हैं, 10 मुहर्रम को आपकी शहादत है, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िकात, ज़ुल हज, मुहर्रम। मौला ये 6 महीने पहले घर से क्यों निकले? अली के लाल ने लो मेरे आशिकों, शहर कराची में बैठ के मुझे याद करने वालों, मैं जानता हूं मेरा नाम है हुसैन, मैं जानता हूं मेरा नाम है हुसैन। मैंने 6 महीने पहले शहादत से सफर शुरू करके कयामत तक लिखी जाने वाली तारीख को तरतीब दिया है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल ने फरमाया मैं फकत इतना चाहता था कि दुनिया ये देख ले और दुनिया जान ले कि पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की है, पहल मैंने नहीं की। ये मेरी कौम का जवान बैठा है जिसके साथ कॉलेज और जूनीज में कम से कम कॉल मार्क्स को पढ़ने वाले, दोस्तोफिस्की को पढ़ने वाले, काफका को पढ़ने वाले, टॉलस्टॉय को पढ़ने वाले और किस ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ने वाले जिनकी किताबें पढ़ के खुदा की कसम सल्तनतें उखड़ गई, सवाल करते हैं कि करबला क्यों गए थे, क्या हुआ था, जरूरत क्या पेश आई। अगर इस पूरे मजमे में से एक जवान ने भी ये 5 मिनट की बात मेरी महफूज कर ली, वह कहता हूं वो कब्र तक मुझे दुआ करता जाएगा। मेरे मौला ये 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? अली के लाल ने फरमाया मैंने शहादत से 6 महीने पहले घर नहीं छोड़ा, मैंने कयामत तक की तारीख लिखी है। मैंने कहा मेरे इमाम क्या मतलब? अली के लाल ने फरमाया मैं चाहता था दुनिया देख ले कि उसने पहल की है, उसने बैत मांगी है। मैंने कहा मेरे मौला फिर? अली के लाल फरमाता है मैंने दुनिया को दिखाया, उसका खत आता गया, अब हाथ नीचे न करना, उसका खत आते ही मैं घर छोड़ के बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया यजीद याद रखी मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा, मैं यजीद मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। मेरे भाई ये ढीला हाथ नहीं चाहिए, जरा जरा एनर्जी पैदा करना। अली के लाल ने फरमाया मैं चाहता था दुनिया देख ले, यजीद मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा, यजीद मैं घर से बाहर आ गया हूं और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया यजीद मैं 6 महीने तक सफरों में रहूंगा, यजीद मैं हुसैन तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं, यजीद मैं वहां भी रहूंगा, वहां भी रुकूंगा, वहां कयाम करूंगा, वहां से होता हुआ वहां से गुजरूंगा, वहां से गुजरता हुआ मैं वहां 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 करके जाऊंगा। यजीद मैं 6 महीने तक अपने घर से बाहर रहूंगा, यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। इको जरा कम कीजिए, ओ यजीद मैं हुसैन तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। अगर तू वाकई मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और किसी एक जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। रुकना
रुकना रुकना रुकना। अली के लाल ने फरमाया मेरी बात न जाया कीजिएगा। अली के लाल ने अब मुझे पढ़ने दीजिएगा, मुझे 2 मिनट जरा मजमे के साथ बात करने दीजिएगा। अली के लाल ने फरमाया यजीद मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम। जुमला बताएगा कि जुमला क्या है। इसके बाद ताहिर जैदी साहब जुमला बताएगा जुमला क्या है, कराची बताए कि कराची क्या है। मैं इशारा दे रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया मैं जानता था जब मैं मैदान में आऊंगा तो तू छुप के बैठेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, तेरा भी वो बंदा आया ही नहीं है। इब्रार साहब मैंने कहा था बात ऊपर जाने वाली है। अली के लाल ने फरमाया तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। और यहां से मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं ताकि मसले का हल निकले। कराची आना मजाक नहीं है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहा, मैं खुदा की कसम मेहनत कर रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया यजीद मैं जानता हूं और तू भी जानता है कि तू कभी मैदानों में नहीं उतरा, और इधर देख तू तो वो है जो कभी मैदान में नहीं उतरा। और यहां से इस बार खैबर शिकन का वारिस अकेला नहीं है, बल्कि एक जलाल वाला भाई भी अपने साथ ला रहा है, जिसे अब्बास अलमदार कहते हैं। यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं, यजीद जितनी तैयारी कर सकता है कर ले, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा ले, यजीद जितनी मेहनत कर सकता है कर ले। लेकिन यजीद एक बात याद रखी, और यजीद तेरे जगह 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 से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक, और मेरे आशूर की शब चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक, कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, यजीद डरपोक कौन था और इत्मीनान वाला कौन था। यजीद हिम्मत कर मैदान में आ, यजीद हिम्मत कर मैदान में आ। डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा, बुज़दिल बंदे से अली अब्बास अस्करी बात नहीं कर रहा। जो बंदा दिल का मरीज है उस बंदे को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, वरना खुले लफ्ज सर उठाएं यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले, मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले। अली के लाल ने फरमाया यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा इतरार है तू अपने लश्कर को लेकर, बड़ा गुरूर है यजीद तुझे तेरी फौजों पे। जा यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी हस्ती ऐसे खत्म करूंगा। मैं हुसैन ऐलान करता हूं मर्द बन के एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, 10 मुहर्रम के बाद मैं कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। कैमरामैन कैमरा फेर के बंदा ढूंढे जो हाथ नहीं उठाता, और यजीद मेरा ऐलान है आशूर के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी। और यजीद अब तैयारी करना, अल्लाह करे मेरी आवाज पहुंच जाए। और यजीद याद रख आशूर का दिन गुजरेगा और मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम के बाद, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। एक लम्हे के लिए बैठिएगा, एक लम्हे के लिए बैठिएगा। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, अगर सभी, एक लम्हे के लिए बैठिएगा। अगर लोगों ने, इससे ऊपर चले, इससे भी ऊपर चले भाईजान, इससे भी भाईजान, इंज न करो, इंज ना, आप मेरे तो खुदा की कसम पसंदीदा सामीन में से हैं, आप ऐसे सुनेंगे तो मैं बेचारा मर जाऊंगा। अली के अब बात इससे ऊपर जा रही है, ये जितनी साइड है, ये जितनी साइड है, मैं कहता हूं मुझे हाथ बुलंद चाहिए। बड़ा घमंड है तुझे तेरे लश्कर पे, तो सुन, अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। अच्छा लश्कर ज्यादा है, चल ये भी सुन, 10 मुहर्रम के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादार बढ़े, हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना कराची वालों, हाथ ऊपर रखना। इबरार साहब मजमा संभालिएगा, इबरार साहब मजमा संभालिएगा, महफिल कहीं ऊपर जाने वाली है। अली के लाल ने फरमाया यजीद मेरे कद से बड़ी बात है, हाथ नीचे, मुमकिन है पूरा पिंडाल भी उठ जाए, बात इतनी बड़ी करने जा रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया यजीद याद रखी, अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता,
मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। लोगों ने किसी को प्यासा, हाथ नीचे न कीजिएगा, प्यासा रखा तो तू, फिर ये कैमरे तो तू जीता। सबीले लगी तो मैं, और यजीद खत्म है हुसैन का बयान करबला में आ, और मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे इमाम जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद। हाँ जी यार, जरा जरा आगे आ जाते हैं। जहां में है मौला के नाम पे थोड़ा जहां में है कर दे आगे वाली, मौला के नाम पे यही चर्चा आप लोग जरा सिमट जाइए। मौला के हुसैन जिंदाबाद। थोड़ा इनके शेर पढ़ते पढ़ते, जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद है, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद है, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, जगह दीजिए। कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन। ये जाम वाले आगे आओ मेरे भाई, जरा सा न्याज हुसैन, थोड़ा आगे आते जाइए। थोड़ा सा बिरादर, थोड़ा सा आगे आ जाओ। शाबाश, थोड़ा मजलिस का माहौल बने। थोड़ा सा आगे आओ, जरा मिलके नारे तकबीर, जरा शाबाश, जरा मिलके नारे रिसालत, जरा दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके नारे हैदरी। आना चाहें तो जगह है। आ जाओ बेटा। अली के लाल ने फरमाया यजीद याद रखी तेरा लश्कर, आगे आइए फिर। अली के लाल ना आगे आइए। अली के लाल ने फरमाया अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो मेरे भाइयों थकना मत। अभी तो बात ऊपर जा रही है मेरे। आपको अभी से नींद आ गई, आप दिन में सो लेते हो, अगर आपको रात में मजलिस में आना था भाईजान, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं आपकी आंखें थोड़ा बंद होना शुरू हो रही हैं। अली के लाल ने फरमाया अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे इससे ऊपर चले इससे ऊपर। हाँ जी, वैंड भी ये गल उत्ते और उत्ते। यजीद हिम्मत करके करबला में आ, मजा तब आएगा जब वहां से 9 लाख आएंगे और यहां से 72 आएंगे। और यजीद दुनिया देखेगी और यजीद दुनिया सोचेगी तो सही कि वहां से 9 लाख यहां से 72। हुसैन फरमाते हैं यजीद मजा तब आएगा जब मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे। मेरा अकबर कहां चले गए ये फ्रंट वाले। मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, मेरा अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, मेरा कासिम आएगा तो 20,000 भागेंगे, मेरे औनो मोहम्मद आएंगे तो 14,000। इब्रार हसन साहब, आपकी कराची में है कोई बंदा जो अली अब्बास अस्करी को रात के इस पहर खिताबत की उतनी कीमत दे? अहले जुबान मजमा मैं नहीं मानता, मैं उर्दू बोलने वाला उसे मानता ही नहीं। जिस बंदे ने मेरी बात जाया कर दी। अली के लाल ने फरमाया गाजी आएगा तो 10,000 भागे। क्या मजा है इस जुमले का। अकबर आएगा तो 15,000, कासिम आएगा तो 14,000, औनो मोहम्मद 18,000। हुसैन फरमाते हैं यजीद कयामत में बाद वाली आने ओ आशर के मैदान तक वाली जनरेशन कम अज कम इतना सोचेंगी तो सही कि करबला का मैदान कैसा मैदान था जहां 72 से लाखों भाग गए थे, लाखों से एक भी नहीं भागा था। 72 से लाखों भाग गए थे। हाथ नीचे ना करना, तुम्हें मौला का वास्ता। अभी तक की दाद एक तरफ और ये जुमले की दाद एक तरफ होने, बात ऊपर जा रही है, ऊपर। अल्लाह करे मैं समझा। हाथ नीचे। मेरे मौला, हाथ उसका उठे जिसका हाथ उठना आपको पसंद है। मौला जिसका हाथ आपको पसंद नहीं वो बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मेरे वाली ये नजफ मौला वो नहीं बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हुसैन फरमाते छोड़ सारा बयान, यजीद याद रखी, यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता। मेरे भाइयों अब आमादा रहना, अब तैयारी करना। सबीलें लगी तो हुसैन जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। यजीद तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम
और यजीद, हुसैन फरमाते तेरे चेहरे से नकाबें ऐसे उतारूंगा तुझे चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खत्म हो गया हुसैन का बयान। यजीद मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी। 10 मुहर्रम की सुबह सुबह जंग का फैसला हो जाएगा। यजीद वो ऐसे कि आशूर की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के मजमा चुप कर जाता है, वरना अगली बात करते हैं। अब वो करते हैं जो नहीं कर रहे थे। अब आपकी हौसला अफजाई के बाद वो करते हैं जो नहीं कर रहे थे। इब्रार साहब, इब्रार साहब को ये एजाज़ हासिल है शहनशाह निज़ामत को कि मेरी निगाह में इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारा है, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इनके साथ वक्त गुजारता हूँ। उन्होंने फरमाया है कि हक़ अदा कर दिया, और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके कहने पे अगर हक़ अदा हुआ है तो मैं अब वो जुमला कहता हूँ जो मैंने नहीं कहना था। इस डर से नहीं कहना था कि मजमा नहीं बोलेगा, मजमा नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। 2 घंटे की सुबह की मेरी वापसी की फ़्लाइट है, अगर 2 घंटे भी अपने आप को वाह वाह बोलता जाऊँ ना तो दाद पूरी है। इरफान हैदर आबदी साहब क़िबला फरमाया करते थे, एक इंसान अंदर होता है, मजमा दाद न दे तो अंदर वाला जो इंसान खतीब होता है ना, उसे खुद वाह वाह करते रहा करो। अंदर वाला खतीब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उसे मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। मैं अपने आप को खुद ही वाह वाह करता रहूँगा। अगर कराची कोई बात नहीं, एक बार कराची ने अच्छी मेज़बानी ना भी की तो क्या हो जाएगा। पिछले 10 साल से हर बार कभी मायूस तो गया नहीं हूँ। आज अपने आप को खुद ही वाह वाह कर देंगे। याद रखना, ये जितने मेरे तुम जवान भाई बैठे हो, तुम मेरे भाइयों, मेरी ये बात नहीं, बेशक दाद न देना, सुनना। मैं डर से जो बात नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं। अब अगर मैं अकेला रहूंगा तो इसका सेहरा भी इब्रार साहब के सर पे जाएगा, आपके बोलने के दाद का सेहरा भी इन्हीं के सर पे जाएगा। यजीदियों ने सारा दिन हमले नहीं किए। हमले करबला के मैदान में बड़े सिर्फ उन्होंने 3 किए हैं। एक सुबह सुबह के वक्त हमला किया जिसे जंग मगलूबा कहते हैं, एक दूसरा हमला किया जो जोहर के वक्त है जिसकी आजान सईद ने याद दिलवाई है, फिर एक तीसरा उन्होंने हमला किया है जो शाम असर के वक्त है जिसमें मौला ने शहादत पेश की है। तीनों हमले यजीदियों ने किए हैं, तीनों वक्त नमाज के हैं। इन तीनों वक्तों में इमाम हुसैन ने करबला बसाई। अली का लाल फरमाता है, यजीद तू चेहरा ही नहीं छुपा सकेगा, तेरी ऐसी हकीकत दुनिया को दिखाऊंगा। 3 यजीदियों के हमले हैं, सुबह सुबह के टाइम, जोहर के टाइम, असर के टाइम। हुसैन हाय हाय हाय। इमाम फरमाते हैं, यजीद दुनिया सोचेगी तो सही कि आशूर के दिन इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा। अरे बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं होता, दीन में जबर है ही नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो जबर किया ही नहीं, जबरदस्ती तो मेरे मौला ने की। जब कुरान कह रहा है दीन में जबर नहीं है, तो इमाम हुसैन ने जबर किया ही नहीं। यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कम अज कम इतना तो सोचे कि वो मलऊन अगर दीन की राह पे होता तो हुसैन के साथ जबर क्यों करता। कितने कितने लिटरेचर के मास्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे। हमारे पंजाब के जाकिर हैं हबीब रजा हैदरी साहब, खुदा उनके बच्चों की जिंदगी दराज करे, पंजाबी के जाकिर हैं। इंतहा का बड़ा जुमला फरमाते हैं, पाकिस्तान नहीं ऑल वर्ल्ड सुन ले, जब तक अलीउन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा भी जमीन पर है, यजीद रजी अल्लाह नहीं हो सकता।
मैं हुसैन हूं, मैं सिर्फ हुसैन नहीं हूं, मैं नायब रसूल हूं। वो कोई आम बंदा होता तो लाख बार शराब पीता, मुझे मसला नहीं था। मेरे नाना के मिंबर पे बैठता है, मेरे नाना के मिंबर पे बैठ के शराब पीता है। एक जुमला कह दिया, एक जुमला इमाम हुसैन ने, ये लिटरेचर वाली बात मैं इब्रार भाई से यही करने लगा था, अतर साहब यही बात कहने लगा था, एक जुमला है, मुझे अभी तक इसकी गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। कुछ जुमले ऐसे हैं जिनकी गहराई का अंदाजा कोई फुस्तो बे रब्बिल काबा। अब ये जो मेहराब में इब्रार साहब, काबे के रब की कसम खाने का मजा जो मेहराब में है वो कहीं नहीं है। ला युबायो मिसली मिसला, ये बात है। अभी मेरी नजर पड़ी है आप पे। ला युबायो मिसली, उठिए वहां से, उठिए और इधर आगे आइए, बैठे हैं तसल्ली से बैठे हैं। मुझ जैसा तुझ जैसे की, वो कहां तक का मजमा है ताहिर जैदी साहब और पूरी अंजुमन की साल भर की मेहनत है। फजाइल का जुमला मेरा आखिरी है, मसाइब मैं इसके बाद शुरू कर रहा हूं। मैं वो हाथ देखना चाहता हूं जो लुकमा मोहम्मद वाले मोहम्मद से मांग के खाता है और उसका हाथ नीचे कैसे रह गया। इमाम हुसैन ने फरमाया था मुझ जैसा उस जैसे की बैत। बात हुसैन और यजीद कयामत तक, हुसैन यजीद की बात नहीं, हश्र तक मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अली अब्बास अस्करी कराची जैसी आबादी के शहर में स्पीकर पे मुंह रख के कैमरे की मौजूदगी में कह रहा है, जमाना सुन ले मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीन इश्क पे हूं मुझ पे दैन रहता है, और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन। बस बस राजी रहिएगा मेरे मौला, आप सबको हमेशा अपनी इज्जत में। फिर पढ़ूं मैं, यजीद मुझसे भी बैअत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में अच्छा। ये जो हम कह रहे हैं कि यजीद हमसे बैअत नहीं मांग सकता, आप जानते हैं कि ये जो हमारा एतमाद है ये किसी ने वादा किया था दरबार वलीद में ना, दरबार वलीद में मेरे इमाम हुसैन का वादा था। जैसे खत सामने आया ना, अली के लाल ने खत बाप के दुश्मन के दरबार में ऐसे जमीन पे फेंका, फेंक के चले। उनका सरकार यजीद ने कहा है कि या बैअत करें या जंग करो। मैं यजीद को उसके खत का रिप्लाई क्या दूं, बैअत कर लेंगे। अली के लाल ने फरमाया लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। थोड़ी देर मुझे भी देख लीजिएगा, अगर उसके साथ हेलो हो गई है तो अब मुझे देख लीजिए। लिखो ये सारे यजीदियों को, हुसैन खैर हो तेरी जेड़ा तू पीछे बैठा हो, लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का जमीर करवट बदल रहा है। सर बहुत शुक्रिया, आपने तो जोश को बढ़ाया। लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा, उसे लिखो कि हमारे हुर का जमीर करवट बदल। नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा,
علی گلال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اچھا میں میسم پلازے پچھلے سال بھی مجلس پڑھ گیا ہوں، لیکن آپ لوگ یقین جانیں اس سال جو ہے نا وہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایک بولنے والا تو ایک بول رہا ہے اور بہت اچھا بول رہا ہے، ایک چپ بیٹھنے والا اپنی سائڈوں کے 20 بندے بھی کور کر کے بیٹھا ہوا ہے. جو ایک چپ بیٹھنے والا ہے نا اس کی برکت کم از کم اس کی باؤنڈری میں 15-20 بندوں کو ہے. سر مصرا آ رہا ہے، مصرا میرے کراچی والے بھائیوں، مصرا یار شعر آ رہا ہے. علی لال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید لکھ یزید کو، حسین اعلان کر رہا ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ. آپ سلامت رہیں. آپ بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں، بات بیعت کی کر رہا ہے. مجلسوں کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے پھر ہم بھی ملنے کبھی نہیں جاتے. اے منکر اکرام علی ولی اللہ، نجف کی تحریک چومنے کبھی بھی نہیں یہ جی بچوں پہ ذرا قابو کیجیے گا بیٹا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں. میں خیر ہے جی، خیر ہے، کچھ نہیں، اللہ خیر کرے گا، کوئی نہیں. اللہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ البتہ والدین کا حق بنتا ہے. ایک ماں باپ کسی امیر بندے کے یا بڑے بندے کے گھر جب کھانے پہ لے جا رہے ہوتے ہیں نا، اگر بچوں کا کان پکڑ کے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بیٹا وہاں شرارت نہیں کرنی، تو ماں باپ مجلس میں لانے سے پہلے بھی بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا وہاں امام حسین آئے ہوتے ہیں. یہ کیا شاید جی کوئی نہیں سنے گا. ابرار صاحب جان بوجھ کے وہ میرا کام خراب کر رہے ہیں. میں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں وہاں اندر بیٹھے ہوئے ان کو کچھ اپنے لکھے ہوئے مصرے سنا بیٹھا ہوں. آپ کو اپنی خطابت پہ ناز ہے، مجھے ان کی سماعت پہ ناز ہے. اگر اب تک کی سب سے بڑی داد ان 4 مصروں پہ نہیں ملے تو میرا نام ابرار. ٹھیک ہے جی، میں اب ان کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں. شہنشاہ نظامت ہے، اب ڈر بھی لگتا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو میری وہ کچھ غلطی لگے میرے لکھنے میں، لکیریں کھینچی ہیں تو اس کو محسوس نہ کیجیے گا. مجھ سے لکیریں کھینچتی ہیں. ہم بیچاروں نے کسی زمانے میں کہا تھا، وہ بھی سنا دیتا ہوں، لیکن ہے انتخاب گراں آگہی کے بس میں نہیں، ضیائے خاک شفا روشنی کے بس میں نہیں، غبار جون نے جیسے سجایا دشت بلا، ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے بس میں نہیں، ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے بس میں. اتنی اچھی شرٹ پہن کے ہاتھ باندھے میں اللہ کے بندے. ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے. ناراض نہیں ہونا، ہو گیا تھا شعر تو پھر پڑھ رہا ہوں، جیسے ہوا تھا ویسے پڑھ رہا ہوں. ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے بس میں نہیں، فقیر کہتا ہے سب کربلا کی سمت چلو، رسائی خلد تلک مولوی کے بس میں نہیں.
مل کے نعرہ حیدری. فقیر کہتا ہے سب کربلا کی سمت چلو. فقیر کہتا ہے سب کربلا کی سمت چلو. سر رسائی خلد تلک مولوی کے باذن ذرہ خاک شفا چلوں کربل. یہ کام زہرا زحل مشتری کے بس میں نہیں. یہ کام زہرا زحل مشتری کے، یہ شعر کے لیے جی یہ کلام شروع کیا. یہ کام زہرا زحل مشتری کے بس میں نہیں. ادھر دیکھیے گا سر، لکیریں کھینچ دے. یہ اب اس کی مجھے معافی دیجیے گا، لیکن میں اتنا بھی نہ کہوں تو میری رہے گی نہیں. لکیریں کھینچ دے شاہ خدا کی مدحت میں، کہیں نہ یہ کہ لکھت عسکری کے بس میں نہ. لکیریں کھینچ دے شاہ خدا کی مدحت میں، کہیں نہ یہ کہ لکھت عسکری. سر جی مصرع ہے کہ مہربانی کیجیے گا، سنیے گا پلیز. آپ لوگ 1 منٹ بس ٹائم نکالیے. میں گما کے دشت میں دکھنے لگا یقین حسین. بندے میں نے انج وے دے پہنجے میں کوئی اور زبان چھیڑ بیٹھا. بالخصوص میرے پنجابی بولن والے برا میرے نال روس گئے. میرا گما کے دشت میں دکھنے لگا یقین. کروڑوں لوگ اس دھرتی پہ جینے والے آج بھی ایسے ہیں جو اسے سجدہ کرتے ہیں، لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں گما کے دشت میں. سر ایسے ہی رہیے گا، مجھے پتا ہے کہ ہر کسی نے نہیں بولنا. ابرار صاحب حوصلہ افزائی تو کر دیتے ہیں. گما کے دشت میں دکھنے لگا یقین حسین، خدا کے ناز کا باعث بنی جبین حسین. سر بہت شکریہ، ادبی محفل کر دی ہے ابرار صاحب نے. علیم مولا گما کے دشت میں دکھنے لگا یقین حسین. تم اپنی سوچو ہمارا. شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا ہمارے بعد بھی رونق رہے گی مقتل میں، ہم اہل دل کو بڑے حوصلوں میں چھوڑ آئے. سدا سکھی رہیں چہرے وہ ہم جنہیں محسن، بجھے گھروں کی کھلی کھڑکیوں میں چھوڑ آئے. تم اپنی سوچو ہمارا. امام زمانہ کا ذکر ہوا ہے تو تھوڑا خوش ہو جائیں. امام زمانہ کے ذکر پہ کم از کم آپ لوگوں کو پریشان نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم سب کو یقین ہے کہ مولا نے آنا ہے اور آ کر قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے. آپ خوش رہیے کیونکہ آپ کی صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے. میں بیچارہ کروں تو کروں کیا؟ اب جو بول رہے ہیں وہ معراج پہ پہنچ کھڑے ہیں اور جو چپ بیٹھے ہیں خدا کی قسم وہ بھی کوئی اصحاب کہف کی نیند کو کراس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں جاؤں تو جاؤں کہاں پہ؟ جملہ کہنا چاہ رہا ہے علی عباس عسکری اس اتنے بڑے اجتماع میں، ممبر پہ دنیا والوں میں اعلان کر رہا ہوں، ایک بار میرے مولا کو آنے دو، ایک بار میرے مولا کو ظہور کرنے دو، تو میں لگ پتا جائے گا گڑھے مردے اکھاڑے کیسے جاتے. مل کے بولو حیدر حیدر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اچھا اب 6 مصرے پڑھ دیتا ہوں. وہ جب آئے گا
وہ جب آئے گا, اس بھائی کے ہاتھ کھلوا دو, وہ جب آئے گا, وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے. آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وہ جب آئے گا, بھائی 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 بہت, خدا کی قسم بہت اچھا سا, وہ جب آئے گا, تقریباً گھنٹے کے قریب پہنچ چکا ہوں, مجھے اندازہ ہے 40 منٹ ہو گئے ہیں نا, 40 منٹ ہو گئے ہیں, 40 منٹ ہو چکے ہیں, ابھی تک لفظ داد نہیں کہا. اب کہہ رہا ہوں داد چاہیے. 40 منٹ میں داد نہیں مانگی, بولا ہی نہیں ہے لفظ. میں اب کہہ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک داد چاہیے. جس نے میرا اشارہ سمجھا, مجھے اس کا ہاتھ مجھے دیکھنا ہے. امام آئیں گے, ہوگا کیا, اشارہ سمجھنا. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں. یہ بات ہے, یہ بات ہے. وہ پیچھے والے مل کے نعرہ حیدری. وہ جب آئے گا, اچھا بیٹھیے کہ نہیں, یہی کھڑے رہیے گا. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے, رنگ اڑ جائیں گے. رنگ کہاں چلے گئے کراچی والے؟ ارے بھیا, رنگ اڑ جائیں گے, رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ رکی, حیدر میں لگواتا ہوں, ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا. وہ جگر کاٹ کے, وہ جگر, ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا, نہ کیجئے گا ہاتھ نیچے. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. پھر مصرع یا علی, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا, جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. پھر مصرع یا علی, یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے. مل کے بولو حیدر حیدر. یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا. سر حاضر. یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا. میر حمزہ کا جگر اور بھی. علی کے لال نے فرمایا, یزید اگر تیرا لشکر بڑھا تو جیت گیا, اور اگر میرے عزادار بڑھے تو میں. کوئی کسی قسم کی اس میں مشکل دوسری والی بات ہی نہیں ہے. 3 قسم کے مجلس کے آخر میں آپ کو ایلیمنٹس ایسے بتا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے لوگوں کی جتنی بھی کوالٹیز تھیں, اگلے سال پتہ نہیں زندگی وفا کرتی ہے نہیں کرتی, اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کربلا والوں کو منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. صلوات بلند آواز سے پڑھیے. ایک باری اور صلوات پڑھو مہربان. جناب غازی کی جنگ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. ادھار کر لیں یا پڑھ دوں؟ پڑھ دوں. پیچھے والوں کی اجازت ہے, وہ پیچھے والے اب پڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے 6 مصرے سن لیں تاکہ دیکھ لیں کہ آپ نے جنگ سننی بھی ہے یا نہیں سننی. ان 6 مصروں پہ ہم فیصلہ کریں گے, نہ ہوا تو پھر آپ نے پھر ضد نہیں کرنی. کون شبیر وہی دوش رسالت کا سوار, کون شبیر جوانان جنا کا سردار, کون شبیر فدا جس کی ادا پر سنسار, کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. ہمارے ہاں پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ مصائب پڑھتے ہوئے خطیب کو روک دیتے ہیں کہ بس کرو, برداشت نہیں ہو رہا, مصائب اتنے آگے چلے گئے. میں نے اپنی زندگی میں فضائل پڑھتے ہوئے ان مصروں پہ وہ منظر دیکھا ہے کہ علی عباس بس کر دو, فضائل کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے. باخدا لوگوں کا حساب اتنا لیول اوپر چلا گیا, پتہ نہیں کہ مجمع کیا فیصلہ کرے. ضد نہ کیجئے گا, انہوں نے نہ سنے, میں آگے نہیں پڑھوں گا. حسین کون, کس کی اوقات,
کس کی یہ اوقات کرے، وہ علم جانے اور تیرا ہاتھ جانے، کس کی یہ اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے، ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے۔ میں تیرے صدقے بن جائے، ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک بھائی کو، اس کے ایک بھائی کو، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے۔ کون غازی جو 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آیا، اس نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا شامیوں کوشش کرنا مجھے جلال نہ آئے۔ جو بھی یہاں پہلے بولا، جو بھی ہاں آپ تھے نا، آپ تھے نا۔ لیجئے مصرع، استاد قمر جلالوی نے جی قلم چلائی ہے اور تباہی، کچھ نہیں نا، کچھ نہیں۔ تو میں، یہ بہت بڑا مجمع ہے، خدا کی قسم۔ محرم کی 8 تاریخ تھی جس دن میں نے جناب عباس پڑھا ہے اسلام آبادینز میں۔ 8 محرم G62 مرکز ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے مجمع کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، بالکل سلیکٹڈ مجمع، اور جدھر منہ کروں تا حد نگاہ پبلک ہی پبلک۔ زندگی کی خیراتیں جو ان آنکھوں نے دیکھی ہیں زبان بتا ہی نہیں سکتی، لیکن زندگی کی خیرات ایک طرف اور ان 2 مصروں کی دعا ایک طرف، پتہ نہیں میسم پلازا کیا فیصلہ کرے۔ استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی نے فرمایا شامیوں پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں، کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں؟ مل کے نعرہ حیدری۔ عباس 10 لاکھ کے سامنے آئے، بس عباس 10 لاکھ کے سامنے آئے، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو، یہ زمیں چیز ہے کیا چرخے یہ زمیں چیز ہے کیا؟ میں 12 مصرے ہیں، 2 مسدس ہیں، میں پہلے پہ نہیں رکوں گا، میں ڈائریکٹ دوسرے پہ رکوں گا، آپ لوگ دوسرے تک تیاری کیجئے۔ عباس فرماتے ہیں مجھے پہچانو، یہ زمیں چیز ہے کیا چرخے کہن کانپتے ہیں، مرحب و رستم و سہراب کے تن کانپتے ہیں، میں جو لڑنے پہ اتر آؤں تو رن کانپتے ہیں، روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں، روحیں تھراتی ہیں۔ چپ رہنے والے کا قصور نہیں، ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں کہ وہ غازی سن سکے، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سننے کے لیے۔ غازی سننے کے لیے باوفا ہونا پڑتا ہے، عباس سننے کے لیے بزدل ہونا نہیں پڑتا، عباس سننے کے لیے ڈرپوک نہیں ہونا پڑتا، غازی سننے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے۔ عباس فرماتے ہیں روحیں تھراتی ہیں، میں رکوں گا نہیں، میں چل رہا ہوں، روحیں میرے ساتھ چلنا، روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں، شامیوں مجھے پہچانو میرا نام ہے غازی، میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو۔ ابراہیم میں رکا نہیں، عطر بھائی میں رکا نہیں ہوں، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم تو مجھے پہچانو، میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے، میری ہیبت سے نظر آتی ہے، سائیڈ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، عباس سناتے ہیں میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے، میری ہیبت سے، بڑا ڈھیلا چل رہا ہے یہ محلہ، میری ہیبت جیسے یہ بول رہے ہیں، ارے کوفیو، ارے شامیو، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے بے اولاد والدین کے بچوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوس چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، ارے میری جدہ کے دسترخوان سے پلیٹیں بیچ بیچ کے پیسے کمانے والوں، ارے میری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچوں، میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے، تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا، ارے نیزہ و خنجر و تلوار میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو ابا۔ بس اب راضی رہیے گا، مہربانی، بس زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، اب آپ راضی رہیے گا۔
نیزہ و خنجر و تلوار میرے پاس، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو، نیزہ و خنجر و تلوار میرے پاس نہیں۔ 72 شہیدوں میں سب سے بڑا قد تھا جناب عباس کا، اور 72 شہداء میں سب سے چھوٹی قبر ہے جناب عباس۔ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں 3 سے 4 منٹ مصائب پڑھوں گا، آپ راضی رہیں گے؟ اب یہ علم آپ اگر غور کریں گے تو پتہ نہیں یہ کیا منظر پیش کر رہا ہے، یا کیا احساس دے رہا ہے۔ میں اسی کو دیکھ کر، مجھے حکم تھا زخمی کانوں والی بی بی کے مصائب پڑھنے کے لیے، میں پچھلے سال تفصیل سے پڑھ گیا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں ایک جملہ زخمی کانوں والی بی بی کے حوالے سے، باقی میرے سے ذرا جناب غازی سن لیجیے۔ پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو، جناب عباس علمدار کربلا کے میدان کے واحد شہید ہیں جنہیں سب سے زیادہ مارا گیا۔ 3 سے 4 منٹ بس، میں تو اتنا لمبا میں پڑھتا ہی نہیں، آپ کی محبت میں بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میری باتوں کو محفوظ کیجیے گا، میں نے تبلیغ اپنی جگہ کی ہے، شاعری فضائل آل محمد کے تو دنیا بھی بیان کرتی رہے تو کم نہیں پڑتے، لیکن میری باتوں کو محفوظ کیجیے گا۔ کربلا سرداب مولا عباس میں جا کر دیکھیے، جناب عباس سے علمدار کی قبر اتنی سی ہے جتنی کوئی کتاب ہوتی۔ کیا معجزہ ہے، کیا معجزہ ہے، کتاب جتنی قبر۔ جانتے ہیں کتنی چھوٹی قبر ہے؟ مولا آپ لوگوں کو زواری نصیب کریں۔ کربلا محلہ میں جناب عباس علمدار کا جو حرم ہے، جو روضہ ہے، اس روضے میں مولا عباس علیہ السلام کی قبر سے واکنگ ڈسٹنس، یہ جتنے کیمرے لگ رکھے ہیں نا، یہ بھی شاید زیادہ فاصلہ ہو، 10 قدموں کا بھی شاید ممکن ہے اتنا فاصلہ ہو۔ ایک جگہ ہے، ایک دروازہ ہے اس ہال کی دیواروں میں جس کے اندر تعویذ وہ جالی والی قبر ہے، اس کا جو ہال ہے نا، اس میں ایک دروازہ ہے جسے باب ام البنین کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب عباس کی قبر کتنی چھوٹی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جناب ام البنین، جناب شاہد بلتستانی صاحب تشریف لے آئے ہیں، تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام، ہم لوگ اپنا بچپن جب یاد کرتے ہیں، جب ماؤں کی جھولیوں کو یاد کرتے ہیں تو یہ نوحے کانوں میں گونجتے ہیں۔ یہ نوحہ خانی اتنا بڑا چیپٹر ہے، اور یہ لوگ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن سے امام حسین اپنا کام لیتے ہیں۔ یہ آوازیں چنیدہ ہوتی ہیں، یہ لہجے چنیدہ ہوتے ہیں، یہ چہرے چنیدہ ہوتے ہیں۔ خدا ہر نوحہ خان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نوحہ خانی ایک بہت وسیع چیپٹر ہے، اگر اس پہ بات کی جائے تو بہت لمبا کام ہو جائے گا، اور یہ اتنا وسیع کام ہے باخدا صبح ہو جائے گی۔ میں ان سے بھی اجازت لے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جہاں آج باب ام البنین ہے، یہاں جناب ام البنین پہنچی، سامنے عباس جیسے بیٹے کی قبر تھی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ امام باقر نے ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ لوگ فرماتی ہیں بیٹا باقر ہم کہاں آ گئے؟ دادی ام البنین وہ بالکل چند قدم کے فاصلے پہ نا آپ کے بیٹے عباس کی قبر ہے، دیکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں۔ باب ام البنین اس جگہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 10 قدم کے فاصلے پہ عباس جیسے بیٹے کی قبر تھی، اور وہاں ایک ماں نے پوچھا بیٹا باقر مجھے یہ بتاؤ حسین کی قبر کہاں؟ وہ ماں جو جنت البقیع میں نا ایسے ہاتھ کی لکیروں سے مٹی پہ قبریں بناتی تھی، یہ میرے غازی کی قبر ہے۔ جناب عباس کے تینوں بھائیوں کی قبریں بناتی تھیں، اور ساتھ ایسے نا اپنے ہاتھ کی لکیر سے۔ اب اگر کوئی ماں میری آواز سن رہی ہے تو وہ سمجھیں گی۔ اپنے 4 بیٹوں کی قبر بنا کر ساتھ امام حسین کی قبر بناتی تھیں، پھر اپنے 4 بیٹوں کی قبر پہ نہیں روتی تھیں،
جو نقشہ امام حسین کی قبر کا کھینچ ہوتا تھا اس پہ بیٹھ کے فرماتی تھی غازی تمہاری ماں زندہ تو ہے نا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. یہ دکھتی ہوئی آوازیں کیا یہ کربلا والوں کا معجزہ ہے. یہ نہ آپ کا کمال ہے نہ ہمارا کمال ہے. روتا وہ ہے جو امام حسین کا کچھ لگتا ہے. ہائے وہ کرتا ہے جس کے دل میں قبر حسین ہوتی. ہر آنکھ تو رو ہی نہیں نہ سکتی حسین بے کس پناہ کو. ہر آنکھ کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ غریب زہرا کو رو سکے. باب ام البنین سے ماں چلتی چلتی پہلے قبر حسین پہ گئی, وہاں سلام کر کے دوبارہ قبر عباس پر آئیں. آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ ہے, آنسو وہ ہوتا ہے جو آ گیا ہے. ادھر مجھے دیکھیے گا, میں آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. یہ میرا ہاتھ قبر حسین کے دامن میں ہے. عطر بھائی اس سے بڑی میرے پاس, مجھے دیکھیے گا, میں نے آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ دیا. یہ میں ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا ہوں, میں نے کبھی مجلس کو ٹارگٹ نہیں سمجھا کہ مصائب بہت زیادہ لوگ رو لیں یا فضائل بہت اوپر چلا جائے. لیکن میں اتنی بڑی قسم اٹھا رہا ہوں, اس اتنے بڑے اجتماع میں بندہ کوئی ایسا نہ ہو جس کے پاس زبان ہو اور وہ ہائے نہ کرے. اب اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں ہے. ادھر مجھے دیکھیے, آنکھوں کی بینائی ختم تھی. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, فرماتی ہے باقر مجھے غازی کی قبر پہ پہنچا کے بٹھا. جب عباس علمدار کی قبر پہ آ کے بیٹھی, فرماتی ہے باقر میری بینائی ختم ہو گئی ہے, میرے ہاتھ پکڑ کے عباس کی قبر پر رکھ. جب امام باقر نے دونوں ہاتھ جناب عباس کی قبر پہ رکھے, ادھر دیکھنا, تو ایک ماں نے قبر کا پورا جائزہ لیا اور رو کے کہتی ہے باقر باقر یہ مجھے غازی کی نہیں, یہ تو مجھے اصغر کی قبر لگ رہی ہے. جو کر سکتا ہے ماتم, کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو سینے پہ ماتم کے لیے نہ آئے. آنسو آنا نہ آنا مقدر کی بات ہے, ماتم اور ہائے ہر بندے کے بس کی بات ہے. سب سے بڑا قد, شاید بھائی اجازت دیجئے گا میں ایک جملہ کہتا, سب سے بڑا قد سب سے چھوٹی قبر کیوں ہے؟ علماء مقاتل نے لکھا ہے حسین نے عباس غازی صرف اتنا دفنایا تھا جتنا مل گیا تھا. وہ کربلا کے ایک کونے پہ ایک بازو دفن ہے, وہ دوسرے کونے پہ دوسرا بازو. پتہ ہی نہیں چلا کہ زینب کے برقعے کو کتنا مارا ہے شام کے وحشی. یہ ذرا جتنے سادات بیٹھے ہیں ذرا اپنے ہاتھ بلند کریں. اس مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہیں, سید جو سید ہیں ذرا اپنے ہاتھ اٹھائیں. میں ان تمام سادات سے معافی مانگ کے اجازت لے رہا ہوں. مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے, میں نے زندگی بھر ایک جملہ نہیں پڑھا, میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں. مجھے آپ لوگ سادات اجازت دیجئے. وہ علم میرے سامنے ہے, میرے مولا مجھے معاف کریں. اتنا مارا ہے, اتنا مارا ہے. ابرار بھائی جملہ سنیے گا, اتنا مارا ہے شام والوں نے جناب عباس کو. ادھر مجھے دیکھیے, آپ سوچیں میں نے آپ سے کیوں اجازت. وہ علم کے میرے سامنے مولا عباس کا پہرا ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ علم سے لپٹ کے معافی مانگے جو ہائے بھی نہ کر سکے. اتنا مارا, ادھر مجھے دیکھنا, اتنا مارا ہے کہ جب لاش اٹھانے حسین پہنچے, حسین نے کمر کے نیچے دونوں ہاتھ ڈالے. جب حسین نے ہاتھ اٹھائے تو عباس صرف اتنا آیا جتنا ہاتھوں پہ تھا. کچھ دائیں گر گیا, کچھ بائیں. جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے. جی جی جاڑا صاحب کی بلا کے, جی 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 میں ممبر چھوڑ لوں. 4 عصر جاڑا صاحب ممبر چھوڑ رہا ہوں, بالکل گھڑی پہ ٹائم رکھیے, 1 سے 1.5 منٹ کے بعد. جاڑا صاحب کی بلا
حسین بخش جاڑا صاحب ہمارے لاہور بھائی جان مجلس پڑھ رہے تھے. میرے بھائی بڑے حوصلے سے جملہ سمجھنا. فرماتے ہیں کربلا کا میدان ایک ایسا عجیب فکرہ ہے, عجیب فکرہ. فرماتے ہیں کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں ہر شہید کے زین چھوڑنے کا ایک اثر ہوا ہے. عباس واحد شہید ہے جس کے زین چھوڑنے کے 4 بڑے اثرات. میں ابھی تک یکم محرم سے لے کر آج تک ان 4 اثرات سے آگے نہیں جا سکا. میں نہیں پڑھ سکا. پتہ نہیں آپ سن سکے نہ سن سکے, میں ممبر چھوڑ دوں گا, مجھ میں خود میں ہمت نہیں ہے. لوگوں نے سوال کیا قبلہ بتائیے عباس کے زین چھوڑنے کا پہلا بڑا اثر کن پہ ہوا؟ میں وہ شخص دیکھنا چاہتا ہوں جسے خدا نے اولاد دی ہے اور وہ ماتم کیسے نہیں کرتا. قیامت آ گئی, مجلس میں بڑے بتاتے ہیں جاڑا صاحب قبلہ نے منہ پہ ماتم کر کے فرمایا ہائے ہائے ہائے, عباس کے زین چھوڑنے کا پہلا اثر بنی ہاشم کے ان پیاسے بچوں پہ ہوا جن کے ہاتھ سے جام زمین پہ گر گئے. ماتم ماتم سر پہ ماتم, میں سر پہ ماتم کہا کرتا ہوں. یہ سر پہ ماتم جناب زینب عالیہ کی سنت ہے. جس بی بی کے ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے تھے اس بی بی کی حسرت ہے. سر پہ ماتم کرتے رہنا. میں 1 منٹ کے بجی یہ گریہ نصیب ہو, خدا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے, خدا کرے کہ اولاد کی خوشیاں دیکھیں. قبلہ بتائیے عباس کے زین چھوڑنے کا پہلا اثر. فرماتے ہیں عباس کے زین چھوڑنے کا پہلا, آپ لوگ جانتے ہیں نا غربت کے زمانے جتنے بھی ہوں, بچے ایک بار کوئی چیز مانگ لینا انہیں انکار کرنے پہ دل نہیں مانتا. میری چھوٹی سی بھتیجی ہے, خدا جانے میں جب گھر جاتا ہوں نا, میرے بھائی کی بیٹی ہے, نظریں بھر کے کوئی ایک بار ایک چیز مانگ لینا, با خدا دل تسلیم نہیں کرتا کہ آگے سے بچوں کو انکار کیا جائے. بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مانگ رہے ہیں صرف پانی. بچوں کو پتا چلا ہے کہ ہمارا ماشکی شہید ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے خشک جام زمین پہ. عطر بھائی کون ہے وہ بندہ جو اس جملے پہ ہائے نہیں کرے گا؟ قبلہ بتائیے عباس کے زین چھوڑنے کا دوسرا اثر کس پہ ہوا؟ قبلہ فرماتے ہیں پہلا اثر, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا. فرماتے ہیں غازی کے زین چھوڑنے کا دوسرا اثر اس حسین پہ ہوا جس کی کمر ٹوٹ گئی. آپ کا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. اس کے بعد ایسے ہی گریہ کرتے آئیے گا. پہلا بڑا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا. کتنے ایسے بھائی ہیں اس مجلس میں جو بہنوں کے ساتھ آئے ہیں؟ کتنے ایسے بھائی ہیں جنہیں ابھی مجلس ختم ہونے کے بعد یہ فکر ہونی ہے کہ میرے ساتھ بہن ہے, میں نے بہن کو گھر پہنچانا ہے؟ سنیے تیسرا بڑا اثر, پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا. بڑا پیار ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کو ان آوازوں سے. دوسرا اثر اس حسین پہ ہوا جس کی کمر ٹوٹ گئی. جاڑا صاحب بتائیے عباس کے زین چھوڑنے کا تیسرا اثر کس پہ ہوا؟ رو کے فرماتے ہیں غازی کے زین چھوڑنے کا تیسرا اثر اس بی بی پہ ہوا جس نے بیویوں کو اکٹھا کر کے چادر اتار کے کہا اب میں ضامن نہیں ہوں, اب میرا پردہ شہید ہو گیا. اب ماتم کی تیاری کیجئے, سر اٹھائیے, میں چوتھا اثر پڑھ رہا ہوں. جاڑا صاحب پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا, دوسرا اثر امام حسین پہ ہوا, تیسرا اثر جناب زینب عالیہ پہ ہوا. میں کہتا ہوں آپ رات بستر پہ بھی روئیں گے اگر میں یہ جملہ سمجھا سکا. کیپٹن فاروق صاحب جملہ سنیے. قبلہ بتائیے غازی کے زین چھوڑنے کا چوتھا اثر کس پہ ہوا؟ اب عجیب فکرہ قبلہ نے فرمایا. فرماتے ہیں پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ, دوسرا اثر امام حسین کی کمر پہ, تیسرا اثر چادر زینب پہ. عجیب فکر ہے. فرماتے ہیں چوتھا اثر عباس کے زین چھوڑنے کا. اللہ کرے میری سانسیں ختم ہو جائیں میں یہ جملہ نہ پڑھوں. فرماتے ہیں غازی کے زین چھوڑنے کا چوتھا اثر فوج شام پہ ہوا. کہ بلا سمجھ نہیں آئی لشکر شام پہ کیسے؟
اب عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں عباس واحد شہید ہے جس کے دین چھوڑنے کا اثر فوج شام پہ ایسے ہوا، جب شام والوں کو پتا چلا نا کہ عباس مارا گیا ہے، 9 لاکھ نے ایک ساتھ ناچنا شروع کر دیا اور ناچ ناچ کے کہتے تھے لوٹ لو زینب کی چادر۔ ایک جملہ پڑھ لوں، ایک جملہ۔ آپ لوگ مقدمین سے اتنا تو سنتے آئے ہیں نا کہ جس وقت پانی بھر رہے تھے اس وقت اشہل جناب عباس کے گھوڑے نے نہر القمہ میں اتنے زور سے اپنا سم مارا کہ سر سے لے کر پاؤں تک عباس بھیگ گئے، اور لہجہ بدل کے عباس فرماتے ہیں تو باوفا کا گھوڑا ہے، سکینہ اور اصغر پیاسے ہیں، تو نے یہ کیا کر دیا؟ سر سے لے کر پاؤں تک عباس بھیگ گئے، باوفا کا گھوڑا تھا۔ مقدمین فرماتے ہیں اپنی زبان میں بول کے کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں یہ ظالم پانی خیمے تو جانے نہیں دیں گے، لیکن مولا جب مولا عباس جب آپ کا خیمے میں لاشا جائے گا، مولا لاشے کے ساتھ یہ گیلا لباس بھی جائے گا، مولا مشق تو جا نہیں پائے گی، لیکن جب لاشا جائے گا تو سکینہ آپ کا دامن نچوڑ کے، وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جس نے اب ماتم نہیں کیا، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جس نے ابھی بھی ہائے نہیں کی، 4 سال کی بھتیجی دامن نچوڑے گی، 6 ماہ کے پیاسے بچے کا گلا تو تر کر سکے گی۔ اب میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کی محبت میں باخدا زیادہ پڑھ چکا ہوں، میں نے نہیں پڑھنا تھا، معاف کیجئے گا، میں ممبر چھوڑنے والا ہوں۔ جناب مختار نے قیام کیا نا، جناب مختار نے جب قیام کیا اور قاتلان حسین کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور قتل کرنا شروع کیا، تو سب سے مشکل تھا حرملہ کو ڈھونڈنا، لیکن بھائی جان جس وقت یہ ظالم مل گیا نا تو جناب مختار نے اس سے پوچھا کہ تو بتا تو نے کربلا کے میدان میں کیا کیا؟ کہتا ہے مختار مر جاؤ گے مت۔ فرماتے ہیں سنوں گا نہیں تو تیری سزا کا تعین کیسے کروں گا؟ میں بالکل جا رہا ہوں میرے بھائی، روتے آئیے گا۔ کہتا ہے مختار میں نے کربلا میں کچھ نہیں کیا، مختار میں صرف 4 تیر لے کر گیا تھا، مختار میں نے صرف وہ 4 تیر مارے، تھکیے گا مت، میں ممبر چھوڑ لوں۔ مختار نے کہا بتا پہلا تیر کب کہاں اور کسے مارا؟ حرملہ کہتا ہے مختار میں نے پہلا تیر تب مارا جب عباس نہر سے پیاسا اٹھا۔ امیر ہے وہ بندہ، پتہ نہیں کیسا دل ہے اس کے پاس جس نے اب بھی ماتم نہیں کرنا یا ہے نہیں کرنی، ورنہ قیامت آمیز باتیں ہیں۔ جب عباس نہر سے اٹھا تو ظالم ابن سعد نے اعلان کیا اگر پانی خیمے میں چلا گیا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، اب مجھے دیکھیں گے نہیں تو کیسے گریہ کریں گے، کیسے سمجھیں گے؟ مختار نے کہا بتا تو نے پہلا تیر کب کہاں اور کیسے مارا؟ کہتا جب عباس مشق اٹھا کے چلا تو میں نے پہلا تیر عباس کی آنکھ میں مارا۔ وہ جوان کے ہاتھ پکڑیے گا، ایک لمحے کے لیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مختار سے کرسی چھوٹ گئی، بتا تو نے دوسرا تیر کب مارا؟ کہتا ہے جب عباس کی آنکھ زخمی ہو گئی نا اور عباس پھر بھی خیموں کی طرف جا رہے تھے، ظالم کہتا ہے میں نے اس وقت دوسرا تیر مشق سکینہ میں مارا۔ کہتا ہے دوسرے تیر سے سکینہ کے ارمان بہ گئے۔ مختار زمین پہ بیٹھ گئے، پہلا تیر چشم عباس میں تو نے مارا ہے، سر اٹھائیں کراچی والے، صاحب اولاد مجھے دیکھیے، ظالم دوسرا تیر تو نے مشق سکینہ میں مارا ہے، تیسرا کب مارا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مختار مر جاؤ گے، میں نے تیسرا تیر کربلا کے میدان میں اس وقت چلایا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہے تھے۔ امیر ہے وہ بندہ جس نے اب بھی ماتم نہیں کیا۔ بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں جملہ آخری پڑھ رہا ہوں، باخدا میں ممبر چھوڑنے والا ہوں۔
اب ماتم کی تیاری کیجئے گا میرے بھائیوں. کوئی شخص ایسا نہ ہو جو ماتم کے حوالے سے بھائیوں رعایت کرے. مختار نے کہا بتا چوتھا تیر. کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا. کہتا ہے مختار پہلا تیر چشم عباس میں مارا, دوسرا تیر مشک سکینہ میں مارا. ہر ہاتھ سر پہ ماتم کے لیے بلند ہوگا. ہر ہاتھ میں منبر چھوڑنے والا ہوں. پہلا تیر چشم عباس میں, دوسرا تیر مشک سکینہ میں, تیسرا تیر گلو اصغر میں. مختار نے ماتم کر کے کہا بتا چوتھا تیر کب مارا؟ کہتا ہے مختار ایک تیر بچ گیا تھا. مختار جب حسین کا کوئی نہیں رہا, کربلا کے میدان میں حسین نے دونوں ہاتھ ٹوٹی ہوئی کمر پہ رکھے اور مختار رخ انور کا رخ اوپر کیا. حسین نے ایک بار کہا اماں, ماں کہنے کے لیے حسین کا منہ